اور نور جب دنیا میں آیا تو نور کو تاریکی نے قبول نہ کیا۔ آج ہم اسی نور، ابدی حاکم، ابدی بادشاہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے یاد آتا ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک دنیا کے بڑے ہی طاقتور انسان، جس کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ طاقتور انسان سمجھا جاتا ہے، با اثر شخصیت سمجھی جاتی ہے، اس کو کسی نے کہا کہ اگر آپ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں تو کیا آپ ابدیت میں یعنی جنت میں جائیں گے؟ تو اس نے واضح طور پر بڑی سادگی سے یہ کہا کہ میرے اندر کوئی ایسی قوت یا قدرت نہیں کہ میں ابدیت میں جا سکوں۔ لیکن اندازہ لگائیں، جب ابدیت کا بادشاہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بنسبت جب ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کا پریزیڈنٹ یا کوئی اور حکمران کسی بھی جگہ پر جاتا ہے تو دنیا اس کو قبول کرنے کی مشتاق ہوتی ہے، دنیا انتظار کرتی ہے، دنیا راہیں سجاتی ہے، پھول بچھاتی ہے۔ لیکن جب اس دنیا کا، اس کائنات کا مالک، خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ اس دنیا میں آتا ہے تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو اس کے انتظار میں تھے۔ پطرس اپنے خط میں فرماتا ہے کہ وہ کون تھے؟ کہتا ہے اس نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی کہ جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان پر تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا، ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی۔ اور یہاں پر دوسری مخلوق یہاں پر ہے، آسمانی مخلوق، وہ کیا کر رہی ہے؟ اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق